تین قسموں کے لوگوں کی مجلس سے بچ، تین قسموں کے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے اور ان کے سیکھنے سے اپنے آپ کو بچا۔ سلام کار آئیں گے حضور داتا گنج بخش، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ حاضری کے لیے جانے سے پہلے جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس کو تو مانو۔ ہم نے اپنا تعلق اولیاء صوفیاء کی تعلیم سے کاٹ لیا، خالی عقیدت۔ یہ کشف المحجوب ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں بس ان تین گروہوں سے بچ۔ صاحبان توفیق کے لیے جو لوگ سمجھنا چاہیں اور جن کو توفیق نصیب ہو جائے سمجھ کی، ان کے لیے میں نے سارا بیان کر دیا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے گزرے ہیں۔ ان کا زمانہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کا زمانہ۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، اس میں بیان فرماتے ہیں اجتنب صحبت ثلاثت اصناف من الناس۔ فرماتے ہیں اے مرید، اے صوفی، اے اللہ کی راہ پہ چلنے والے، اے طالب، اے سالک، اللہ کی راہ کے طالب، تین قسموں کے لوگوں سے بچ۔ کیا؟ تین قسموں کے لوگوں کی صحبت سے بچ، تین قسموں کے لوگوں کی مجلس سے بچ، تین قسموں کے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے اور ان کے سیکھنے سے اپنے آپ کو بچا۔ آگے لکھتے ہیں وہ کون سے؟ العلماء الغافلین۔ اگر اس جملے کو ختم کر کے الگ لے لیں تو پھر ہوگا العلماء الغافلون۔ من الناس فرماتے ہیں اصناف من الناس العلماء الغافلین، ایک وہ علماء جو غافل ہیں۔ وہ علماء بولیے، غافل ہیں سے مراد علم ہے عمل نہیں ہے، علم ہے عمل نہیں ہے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، علم پڑھا ہے اللہ کی عبادت نہیں ہے، علم پڑھا ہے اس پر عمل نہیں ہے۔ تو جو جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، جو تقوی سے خالی ہیں، جو صدق اور اخلاص سے خالی ہیں، جو پرہیزگاری سے خالی ہیں، ایسے علماء کی مجلس میں نہ بیٹھ۔ ایک نمبر دو فرمایا والقراء المداہنین، اور خوشامدی قاریوں، خطیبوں اور واعظوں کی مجلس میں نہ بیٹھ۔ جو لوگ دوسرے کی خوشامد کرتے ہیں، بھلے وہ قرآن کے قاری ہوں، بھلے واعظ ہوں، بھلے خطیب ہوں، جو خوشامد کرتے ہیں دوسروں کی اپنی دنیاوی مفاد کے لیے، لالچ کے لیے، کچھ لینے کے لیے، پیسہ یا جاہ و منصب، دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، ان کی مجلس اور صحبت سے بچ۔ اور تیسرا فرمایا والمتصوفۃ الجاہلین، اور ان صوفیوں سے بچ جو جاہل ہیں، جنہوں نے نہ قرآن کا علم پڑھا ہے، نہ حدیث کا علم پڑھا ہے، نہ فقہ پڑھی ہے، نہ عقائد پڑھے ہیں، نہ شریعت کی کتب پڑھی ہے، کوئی نصاب شریعت کا، طریقت کا، سلوک کا نہیں پڑھا، کتاب و سنت کا نہیں پڑھا، جاہل ہیں، اور لباس صوفیاء کا اوڑھ لیا ہے، دعویٰ کرتے ہیں تصوف کا، صوفی اور شیخ اور مقتدا ہونے کا۔ فرمایا ان سے بچ، یہ تینوں طبقے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ یہ کشف المحجوب ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب بھی جائیں لاہور، کہیں اور جائیں نہ جائیں، وہاں حاضری ضرور دینی ہے۔ سلام کار آئیں گے حضور داتا گنج بخش، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اس سلام کرنے کا کیا فائدہ؟ حاضری کے لیے جانا ہے، داتا صاحب کی زیارت کے لیے جانا ہے، باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے، بھئی ہر دم جاؤ، مگر اس حاضری کے لیے جانے سے پہلے جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس کو تو مانو۔ جو تصوف متعارف کروا رہے ہیں اسے تو قبول کرو، یہ تو پہچانو کہ یہ ہیں کون، کہتے کیا ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے۔ ہم نے اپنا تعلق اولیاء صوفیاء کی تعلیم سے کاٹ لیا، خالی عقیدت، خالی عقیدت، جہالت اور عقیدت۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ غافل علماء، اب اس کے بعد تعریف کرتے ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ۔ فرمایا غافل علماء وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا لیتے ہیں،
یہ اب تعریف سنیں جو انٹرپریٹ کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں۔ غافل علماء وہ ہیں جو دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا لیتے ہیں، وہ دنیا کے مفادات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، واعظ بھی، تقریریں بھی، اور سارا کچھ بیان کرتے ہیں، اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے شریعت میں سے آسان راستے تلاش کر لیتے ہیں، ہیلے نکال لیتے ہیں۔ آپ سیل فون، یوٹیوب، سوشل میڈیا سنتے ہیں، مولویوں کے دیکھیں دھندے کیسے کیسے ہیلے نکالتے ہیں، 24 گھنٹے ایک دوسرے کی گالی پر لگے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی نہیں ایک دوسرے کو کافر بنانے کے سوا فاسق بنانا، گمراہ بنانا، فتویٰ کرنا، نان ایشوز کو ایشو بنانا، لوگوں کو الجھانا، اور کوئی خیر کی بات ان کو نہیں بتانی۔ سارا کچھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جو گالی گلوچ، اس سے ڈالر آتے ہیں، گالی گلوچ سے ڈالر آتے ہیں۔ اب آپ میں سے ممکن ہے کچھ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اچانک حیران ہو گئے ہوں کہ گالی گلوچ دینے سے ڈالر کیسے آتے ہیں، کئی حیران ہوئے ہوں گے نا؟ ہاں، تو مجھے پتہ ہے وہ گالی گلوچ سے ڈالر اس لیے آتے ہیں کہ ہر ایک کا یوٹیوب چینل ہے، وہ یوٹیوب پر بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، اور پاکستان، انڈیا میں گالی سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ جتنا ویور گالیوں پر آئے گا اتنا ویور خیر کے خطاب پر، نیکی کی تعلیم، تلقین، نصیحت پہ نہیں آئے گا۔ آپ گندگی چڑھا دیں یوٹیوب پر ننگا کر کے، آپ کو دنوں کے اندر ملین پہ چلی جائیں گے ویوز۔ گالی گلوچ کریں ایک دوسرے کو، طوفان بپا کر دیں بدتمیزی کا، جتنی بدتمیزی زیادہ اتنے ویور زیادہ۔ دیکھو نا، ایک طرف گانا ایک طرف نہ آتا ہے تو کس کے ویوز بہت ہوں گے؟ ایک طرف گالی گلوچ ایک طرف نصیحت کی بات، کس کے ویوز زیادہ ہوں گے؟ وہ نصیحت کی بات کو تو مر کے چند ہزار بھی نہیں جائیں گے، سینکڑوں میں مر جائے گی بیچارے کی بات، اور گالی گلوچ دے دیں تو وہ ویوز اس کی لاکھوں میں، ملین میں چلی جاتی، پھر اس پر پیسہ لگا کے اور پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ یوٹیوب پر جتنی ویورشپ بڑھتی ہے اتنا یوٹیوب آپ کو ڈالر بھیجتا ہے پر منتھ۔ یوٹیوب اتنی ویورشپ، اس کے ایڈ آتے ہیں، اس ایک کاروبار ہے۔ اب آپ سمجھ گئے بات؟ اتنا آپ کو ڈالر آتے ہیں، اتنے پیسے آتے ہیں۔ اس سنگرز کو بھی اسی طرح آتے ہیں، ایکٹروں کو بھی اسی طرح آتے ہیں۔ ہر اینکر نے نہیں دیکھا جو ٹی وی سے ہٹایا گیا اس نے یوٹیوب چینل کھول لیا ہے، تو کہاں سے کیا جلیبیاں بناتے ہیں، رزق کہاں سے کھاتے ہیں؟ لڈو کی مٹھائی، حلوائی کی دکان ہے ان کی، اخبار چلا، کہاں سے کہ رزق ہے ان کا؟ جتنی تنخواہ ٹی وی سے ملتی تھی اس سے 10 گنا تنخواہ یوٹیوب چینل سے ملتی ہے۔ ہر روز تازہ خبر دیتے ہیں، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی چیز اس کی بھی خبر دیتے ہیں۔ یوٹیوب چینل، لوگ ٹی وی چھوڑ کے یوٹیوب چینل دیکھنے لگ گئے نا سارے، اس سے ان کو ملینز کے حساب سے ڈالر ملتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے، یوٹیوب چینل چلانے والے صحافیوں کی یہ خبر ڈائریکٹلی مجھے پہنچی کہ اتنے ہزار ڈالر پر منتھ یوٹیوب چینل سے آتے ہیں۔ اب وہ اس وجہ سے ایک دوسرے کو جتنا گالی دیں گے، ایک دوسرے پر جتنا الزام لگائیں گے، گالی گلوچ کریں گے، بدتمیزی جتنی کریں گے بدتمیزی اتنی پھیلتی ہے۔ قتل کی خبر بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، اور کسی گرتے ہوئے کو سنبھال لیا، اس کی 2 بندے بھی خبر نہیں سنتے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کوئی خبر نہیں سنتا، اور کوئی بھوک سے مر گیا اس کی خبر سنتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ کلچر ہے، باقی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا۔ تو اس لیے فرمایا وہ دنیا، علم اور دین کے نام پر دنیا کمانا ان کا قبلہ اور کعبہ ہے۔ اور پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کا پیسہ، ٹکا، مال، دولت، عہدہ، منصب، دنیا کمانے کے لیے حضور داتا گنج بخش، میں نے تو نہیں سمجھا کے بھیجا داتا گنج بخش کو کوئی، یا میں نے کوئی میسیج تو نہیں بھیجا بھی کائنڈلی یہ لکھ دیں اپنی کتاب میں۔ ہم تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات کی گرد اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہوں اور ظالموں کی پرستش کرتے ہیں، جانتے ہوئے کہ ظالم ہیں، جھوٹے ہیں، بددیانت ہیں، کرپٹ ہیں، مگر منصب اور دنیا کے لیے ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے دروازوں کی خاک چھانتے ہیں۔ یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے لفظ ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے صوفی کتنا بڑا انقلابی ہوتا ہے؟
ان کی دروازوں کی خاک چھانتے ہیں اور ان کی عمارت اور بادشاہی کو، سلطنت کو اپنی سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری لکھے، ان کے لفظ ہیں، اپنی سجدہ گاہ بناتے ہیں، اور جتنا بادشاہوں کے قریب ہوتے ہیں اتنے متکبر ہوتے چلے جاتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، اور اسی طرح پھر ان کے دل حسد، بغض اور کینہ سے بھر جاتے ہیں۔ فرمایا یہ علماء غافلین ہیں، یہ جو علماء ہیں وہ غافل علماء ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا طبقہ جن کی صحبت سے بچنا چاہیے اور جن سے تعلق نہیں کرنا چاہیے، جن کی مجلس میں نہیں جانا چاہیے، جن کو پیشوا نہیں بنانا چاہیے، اور وہ ان سے کے پاس بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں۔ پیشوا بنانا تو پھر دور کی بات ہے، وہ ہیں قراء مداہنین۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قراء مداہنین وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی کام ان کی ہوس اور ان کی خواہش اور ان کے مقصد اور مفاد کے مطابق ہو جائے کوئی بندہ، تو فرماتے ہیں وہ اس کی تعریفوں کے پل مان دیتے، اٹھا کے آسمانوں پر بٹھا دیتے، یہ تو ایسا ماشاءاللہ ایسا پتہ نہیں کیا کا کیا بنا دیتے۔ اور اگر کوئی بات ان کی ہوس اور نفس کے خلاف ہو تو اس کو گالی دینے اور مذمت کرنے کی بھی حد کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا اگر لوگ جہاں سے ان کا تمام مفاد لالچ پورا ہوتا ہو تو اس کے برے کاموں کو بھی اچھا قرار دیتے ہیں، اور جہاں سے ان کا طمع اور مفاد پورا نہیں ہوتا ان کے اچھے کاموں کو بھی برا قرار دیتے ہیں۔ یہ دوسری تعریف کی قراء مداہنین۔ اس کے بعد فرمایا جاہل صوفیہ، حضور داتا صاحب فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے صوفیاء کا لباس پہن لیا ہو، جبہ کبہ لباس، ٹوپی پگڑی وضاقتہ، پہلے زمانے میں گدڑی ہوتی تھی، صوفیاء کا جو وضاقتہ بنا لیو، صوفی اور شیخ اور بن گیا ہو اور ہو جاہل، تو میں ان کی صحبت سے بچیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود کسی شیخ کامل کے پاس یعنی سال ہا سال بیٹھ کر تعلیم و تربیت ہی نہیں لی، اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر جو باقاعدہ تعلیم و تربیت میں نے بتایا قرآن کی، سنت کی، حدیث کی، فقہ کی، شریعت کی، طریقت کی، سلوک کی، معرفت کی کتب ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، درج ہیں، کسی کے پاس بیٹھ کر وہ نہیں پڑھی۔ اور آگے دلچسپ بات لکھا ایک جملہ، فرمایا اچانک لوگوں کے درمیان اچھل پڑا ہے۔ یہ حضور داتا گنج بخش نے فرمایا اچانک لوگوں کے درمیان اچھل پڑا ہے۔ کیا عجیب جملہ ہے، بولیے وہ کیسے اچھل پڑا؟ یعنی کسی بزرگ کا بیٹا تھا، ان کی وفات ہو گئی تو بس اس نے لباس پہنا اور اچھل پڑا، یہ بھی اسی طرح ہی بن گیا، وہی حقوق طلب کرنے لگا، وہی دعوے کرنے لگا۔ فرمایا اور اس نے وہ سختیاں، مشقتیں، ریاضتیں برداشت کیے بغیر سبز پوش بن گیا۔ یہ داتا صاحب کے لفظ ہے، اس زمانے سبز لباس پہن لیتے ہوں گے نا، تو فرمایا آج بھی کوئی پہنتے ہیں ملنگی قسم کا لباس، تو سبز پوش بن گیا۔ پھر وہ اہل تصوف کی مجلسوں میں جاتا ہے اور سب کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے، سب کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے، اس میں حق اور باطل کی تمیز اور امتیاز نہیں ہے، اس پر حق کا سب دروازے بند ہو گئے، بند ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں بس ان تین گروہوں سے بچ اے بندے، اے اللہ کی راہ کے طالب، ان تین گروہوں سے بچ۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے صاحبان توفیق کے لیے، جو لوگ سمجھنا چاہیں اور جن کو توفیق نصیب ہو جائے سمجھ کی، ان کے لیے میں نے سارا بیان کر دیا ہے، اور جو اللہ کی راہ کا ارادہ رکھنے والے ہیں ان کو ان تین صحبتوں سے منع کر دیا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں تمہاری مرضی۔ اس پر پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلطان العارفین با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہے کشف المحجوب میں۔ آپ نے فرمایا عملت فی المجاہدۃ 30 سنہ فما وجدت شیئا اشد علی من العلم و متابعتہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے
30 سال تک مجاہدہ اور ریاضت کی، 30 سال تک ریاضت اور مجاہدہ کی۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں روحانیت میں اللہ کی راہ کے وصول کے لیے 30 سال مجاہدہ کیا۔ فرمایا 30 سال کے مجاہدات میں جو کام سب سے زیادہ مشکل پایا اور سب سے بلند درجہ ریاضت اور مجاہدہ جس کو پایا وہ کیا تھا؟ وہ علم پر عمل کرنا، علم حاصل کرنا اور حاصل ہو جانے والے علم پر عمل کرنا۔ فرمایا یہ سب سے بڑا مجاہدہ اور ریاضت تھی۔ اول تو علم حاصل نہیں کرتے، اگر جو حاصل کر لیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ پھر آگے حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کی تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا ان لوگوں کے لیے، یعنی جاہل صوفیاء کے لیے جو تصوف کا لبادہ اوڑھتے دعوے کرتے ہیں مگر علم حاصل نہیں کرتے، نہ علم پر عمل کرتے، فرمایا کہ ان کے لیے آگ پر چلنا آسان ہے، کرشمہ بازی، شعبدہ بازی، مگر علم پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اگر انہیں 1000 بار پل صراط پر سے گزرنا پڑے وہ گزر جائیں گے، مگر علم سیکھنے کی تکلیف نہیں اٹھائیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک مسئلے کو، یعنی جہنم میں جانا پڑے جہنم میں چلے جائیں گے، مگر دین کے علم کے مسئلے پر عمل کرنے کو اختیار نہیں کریں گے۔ پھر اس پر اینڈ کرتے ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری المختصر، اے سالک، اللہ کی راہ پر چلنے والے طالب، تجھے علم سیکھنا چاہیے تاکہ تو اس پر عمل کر سکے اور تب اس علم میں کمال حاصل کر۔ یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔